الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، منڈے کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے گفتگو کی۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی، اور آج الحمدللہ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ تین عبادلہ ثلاثہ ہیں کہ جن کا اسلام میں بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص مقام عطا کیا، خاص عزت عطا کی۔ صحابہ میں اللہ رب العزت نے ایک الگ شان ان کو عطا فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی جلیل ہیں۔ ان کا اسلام لانے کا واقعہ ناظرین بڑا ایک حیران کن ہے، اور اس واقعے کے اندر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، کہ ان کے اندر جو دیانتداری تھی اس کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، اور اسی واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا بھی دی تھی۔ تو لہذا تین واقعات اس کے اندر ہیں۔ ناظرین، شروع اسلام، یہ جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں یہ نوجوان تھے، 13-14 سال کے تھے، اور ان کی روایت کرتا احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور مختلف احادیث کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسلام کی تاریخ پڑھتے ہیں صحابہ کرام کی، تو شروع اسلام کے اندر یعنی اوائل اسلام میں جو حضرات اسلام میں داخل ہوئے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، یعنی یہ چھٹے نمبر پہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یہ سابقون الاولون ہیں، یعنی وہ ان صحابہ میں ہیں جو سابقون الاولون، جو پہلے درجے کے اندر مسلمان ہوئے۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے مکہ کی سنگلاخ وادیوں کے اندر، اور سخت گرمی تھی، اور دھوپ بڑی تیزی کے ساتھ تھی، اس کی شدت، اس کی تپش میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، اور انہوں نے اس نوجوان کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ بکریاں کس کی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے آقا کی ہیں۔ کہا کہ کوئی ایک بکری ہمیں دو جس میں سے ہم دودھ نکال کر پئیں، ہمیں بہت پیاس لگ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری نہیں ہے، یہ تو میرے آقا کی ہیں، اور اگر میں ایسا کروں گا تو یہ تو خیانت ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے چہرہ انور کو دیکھا، اور کہ ایک روشن چہرہ ہے، اور ماشاءاللہ، اور ایک نوجوان 13 سال کا، 12-13 سال عمر ہے، اور اتنی دیانتداری کی بات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو بالکل لاغر ہو، اور جس کے تھن سوکھ چکے ہوں، جس میں دودھ نہ آتا ہو، بالکل ایسی جو کسی کام کی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک ہے، اور لے کر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں میں ہاتھ پھیرا، اس بکری پہ ہاتھ پھیرا، تھنوں پہ ہاتھ پھیرا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دعا کی ہوگی، آپ کا ہاتھ پھیرنا ہی کم بابرکت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے اس میں دودھ آ گیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس دودھ کو نکالا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے عبداللہ بن مسعود نے، تینوں نے اس دودھ کو پیا۔ تو لہذا
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کا تذکرہ آج کل مکہ میں ہوتا ہے، بالکل انہوں نے کہا یہ وہی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ یہ جو آپ نے دعا پڑھی ہے یہ دعا یاد کروا دیں، مجھے سکھا دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا عبداللہ تم تو خود معلم ہو۔ دیکھیں یہ جو دعا ہے کہ تم خود ایک معلم ہو، تو اس بنا پر علماء کہتے ہیں کہ آگے اللہ رب العزت نے اس امت کا محدث اور مفسر کس کو بنایا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بنایا۔ اور اس کی جو بشارت ہے یعنی اس دعا کی کہ جو آپ نے کہا کہ تم معلم ہو، وہ پوری ہوئی ناظرین صحابہ کی پوری زندگی کے اندر عملی طور پہ تو ہوتی رہی، حضور کی اپنی زندگی کے اندر بھی ہوئی، لیکن حضور کی موجودگی میں کیسے کوئی معلم بن سکتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ نے جب عراق میں بھیجا ہے معلم بنا کر، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ بصرہ کے اندر آپ کو بھیجا کہ جاؤ اور کوفہ کے اندر، عراق کے اندر جا کر جو ہے قرآن کی تعلیم دو۔ تو لہذا ناظرین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یار تو فوراً کہا کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تو لہذا ناظرین یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آتا ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حرم کے اندر، اور خواہش کا اظہار کیا کہ جب سے قرآن پاک کا نزول ہوا ہے تو ہم نے آج تک بیت اللہ کے اندر بلند آواز کے ساتھ کھلم کھلا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ میں کرتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ بھائی تم تو جو ہے بہت چھوٹے ہو، تمہاری عمر تو اتنی زیادہ نہیں ہے، اور تمہارا جو قبیلہ ہے وہ بھی کمزور قبیلہ ہے، تو تمہیں نقصان ہوگا، یہ قریش اور یہ جو کفار ہیں مشرکین مکہ یہ تمہیں مار دیں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں، میں جا کے پڑھوں گا، اور جا کر بیت اللہ میں بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جب سارے مشرک جمع ہو گئے، کفار جمع ہو گئے، تو زور سے بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ اب سارے حضرات سن رہے ہیں قرآن، تو کہتے ہیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ یہ وہی کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی محمد پہ جو نازل ہوا ہے، یہ وہی کلام پاک ہے، وہی قرآن ہے کہ جس کو یہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو لہذا ناظرین آتا ہے کہ سب ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ان کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، اور بری طرح سے بے رحمانہ طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے ان کے اوپر تشدد کیا، جس کے نتیجے میں یہ انتہائی زخمی ہو گئے، اور پھر بھی یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو پھر جب یہ آئے صحابہ کے درمیان، تو اچھا اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان کو مارا کیوں نہیں؟ بہت سے لوگوں نے کہا ان کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ بیچارے یہ کمزور سا بچہ ہے، نوجوان ہے، بے سمجھ ہے، تو لہذا اس کا مارنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہذا لوگ کہیں گے کہ دیکھو اتنے سارے لوگوں نے مل کے ایک کمزور بچے کو مار دیا، تو لہذا اس لیے چھوڑ دیا۔ تو پھر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مت جاؤ، مت پڑھو، اور تمہیں جو ہے اتنا انہوں نے مارا، تو کہا کہ میں تو اب دوبارہ جاؤں گا، دوبارہ پڑھوں گا۔ تو لہذا انہوں نے منع کر دیا، نہیں اب ہو گیا، جو مقام اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینا تھا وہ تم نے لے لیا، اور جو قربانی تم نے دینی تھی وہ تم نے دے دی۔ تو لہذا ناظرین یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کی جو ہجرت ہے وہ حبشہ کی طرف بھی کی۔ جب 12 آدمی نے ہجرت کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ان میں شامل تھے، اور پھر انہوں نے مدینہ منورہ بھی ہجرت کی۔ تو لہذا یہ ان صحابہ میں بھی شامل ہیں جنہوں نے حبشہ بھی ہجرت کی اور جنہوں نے مدینہ منورہ بھی ہجرت کی۔ تو لہذا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بڑا تعلق تھا، اور یہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، علم حاصل کرتے تھے، حضور کے لیے وضو کا پانی کا انتظام کرنا، مسواک کا انتظام کرنا، حضور کے جوتے مبارک کو، نالین مبارک کو اٹھانا، صحیح کرنا، اور آپ کے عصا کو پکڑنا، اور ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ تو لہذا اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ میں سے صرف ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں جن کے بارے میں کہا عبداللہ تمہیں میرے گھر میں آنے کی اجازت ہے، بغیر کسی کی پرمیشن کے آپ میرے گھر پہ تم آ سکتے ہو،
دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تم جس وقت دل چاہے میرے پاس آؤ اور میرے سے ملاقات کر سکتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خادم خاص تھے، حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور یہ نوجوان تھے، اور وجہ کیا تھی کہ ان کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کمال کا عطا کیا تھا۔ اور جب میں نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا ہے تو اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے مبارک پہ ذہانت کو اور فطانت کو دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے کل کو ایک بہت بڑا عالم دین بنے گا، اللہ تعالیٰ اس بچے سے کام لے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا شاگرد خاص بنایا، اور اسی بنا پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 70 سے زیادہ صورتیں انہوں نے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ یعنی قرآن فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا نزول ہوتا تھا حضور پہ، اور سب سے پہلا شخص میں ہوتا تھا جو قرآن پاک کو سنتا تھا، لہذا کوئی واسطہ نہیں، یعنی اللہ سے جبریل، جبریل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ڈائریکٹ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ 70، دیکھیں قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 70 کا مطلب ہو گیا 3/3 قرآن۔ 3/3 قرآن جو ہے ڈائریکٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اس لیے صحابہ کے اندر جو حفاظ کرام ہیں، ان میں جو شروع کے پہلے حفاظ کرام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آتا ہے کہ ابوبکر صدیق، حضرت علی، اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ قرآن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو قرآن سیکھنا ہو تو کس سے سیکھو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو، معاذ بن جبل سے سیکھو، اسی طریقے سے سالم مولا سے سیکھو، اور کون؟ ابی بن کعب سے سیکھو۔ تو یہ اس امت کے مقری ہیں، اس امت کے قاری ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد المسعود قرآن پڑھو، تو کہا یا رسول اللہ آپ کے سامنے؟ کہا میرے سامنے۔ تو آپ قرآن پڑھتے تھے اور بڑی خوش آوازی کے ساتھ پڑھتے تھے، آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی، انداز بہت خوبصورت تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے، ہر غزوے کے اندر شریک ہوئے، اور غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا کہ 2 نوجوان معاذ اور معوذ نے جب ابو جہل کو زخمی کر دیا تو اس کی گردن اتارنے کے لیے جس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور اس کی گردن اتارنے لگے تو ابو جہل نے ان کو کہا کہ تو وہی ہے غلام جو زمانہ جاہلیت میں تو مکہ کے اندر عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا، تیری یہ حیثیت کہ تو میرے سینے پہ بیٹھا ہے۔ اور پھر اس وقت تو اس کا کام پورا ہو چکا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے کہ نیچے سے کاٹو تاکہ جب پڑی ہو تو پتہ چلے کہ سرداروں کی سردار کی جو ہے وہ گردن ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کو اڑا دیا اور لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہے پھینک دیا، اور کہا کہ یہ ہے وہ ابو جہل۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوشی ہوئے، کہا کہ اس کی لاش کہاں ہے؟ کہا کہ وہاں پڑی ہے۔ تو حضور نے کہا لے جاؤ اور مجھے جا کے دکھاؤ۔ تو لے جا کر جب دکھایا تو حضور نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ لکل امت فرعون و فرعون امتی ابو جہل، کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون جو ہے یہ ابو جہل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دے دی۔ لہذا ناظرین، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اعزاز عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور یہ ساری زندگی یہ قرآن کی خدمت کرتے رہے اور قرآن کے خادم تھے، اور مکہ کے اندر مکہ کے شیوخ میں ان کا شمار ہوتا تھا، مدینہ منورہ کے شیوخ میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور صحابہ کرام ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے علم حاصل کرتے تھے، کوئی بھی ان کو چیلنج نہیں کرتا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یعنی قرآن کی ہر صورت کے حوالے سے مجھے پتہ ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے اور کس موقع پہ نازل ہوئی، کس وجہ سے نازل ہوئی اور اس کا مقصد کیا تھا، مجھے ایک ایک صورت کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا اس نوجوان کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کا محدث اور مفسر بنایا۔ ناظرین، علماء کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر ادب تھا، ان کے اندر احترام تھا، اور ان کے اندر چاہت تھی، ان کے اندر خواہش تھی
حق کو حاصل کرنے کی۔ ان کے والد تو انتقال کر چکے تھے، اور ان کی جو والدہ تھی ان کو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ام معبد کہا کرتے تھے، کہ یعنی معبد اس کی ماں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیت جو ہے وہ ام معبد کے نام سے، ام عبد کے نام سے ہوتی تھی، کہ اس کی ماں جو ہے وہ کون ہے؟ وہ عبد، تو ام عبد یعنی عبد کا بیٹا، تو لہذا ناظرین ابن ام عبد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ یہ پورے عراق کے اندر سب سے بڑے قاری تھے، اور لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور ان کے انداز میں قرات کی جاتی تھی۔ اور یہ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتاویٰ ہیں اور آپ کے جو مسائل ہیں، ان کا زیادہ تر جو ماخذ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں۔ تو لہذا اسی بنا پر فقہ حنفی کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو مقام حاصل ہے امام ہونے کا، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اعزاز عطا کیا۔ ناظرین ایک دفعہ یہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اور تو پوچھا کہ اے عبداللہ تم انتقال کر رہے ہو، تمہاری حالت خراب ہے، تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا، تو اگر تم چاہو تو میں تمہیں کچھ ہدیہ کر دوں تاکہ تم جو ہے وہ اپنی بچیوں کو تقسیم کر دو، اپنی اولاد کو تقسیم کر دو۔ تو لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو ایک وظیفہ سکھا دیا ہے، اور وہ کبھی بھی جو ہے میری بچیاں، میرے گھر والے کبھی بھی فاقے سے نہیں رہیں گے۔ تو وہ کیا کہا کہ بھئی کون سا وظیفہ ہے؟ کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کو سکھا دیا ہے کہ سورہ واقعہ کو روزانہ مغرب کے بعد تلاوت کیا کرو، اس سے تمہیں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا ناظرین آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی وصیت تھی کہ مجھے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یہ تقریباً سن 32 ہجری کی بات ہے، کہ وہاں پہ جو ہے میری جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے تدفین کی جائے۔ تو لہذا ان کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی، اور یہ عظیم صحابی اور یہ اس امت کا قاری، اس امت کا حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اور جنت البقیع کے اندر ان کی قبر بنی۔ تو لہذا ناظرین یہ صحابہ کرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے، اس اسلام کے لیے صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی قربانیاں آپ دیکھیں کہ کتنی قربانیاں ہیں، کہ اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، ہر وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، حضر میں، سفر میں، اور علم حاصل کرتے تھے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا ان کے بارے میں کہ تقوی میں اعلیٰ مقام پر پہنچے تھے، اور عبادت کے اندر ان کی مشابہت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ یہ کتنے بڑی اعزاز کی، سعادت کی بات ہے، کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیول عبادت کا اور کہاں ان کا، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا کہ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر یعنی عبادت کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، رات بھر جو ہے وہ تہجد پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے۔ ناظرین ایک دفعہ، اور بظاہر شخصیت کیا ہے؟ پتلے دبلے سے ہیں۔ آتا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کھجور کے درخت پہ چڑھے کھجوریں توڑنے کے لیے، تو جیسے اوپر چڑھے تو صحابہ کرام بھی موجود تھے اور لوگ بھی موجود تھے۔ تو ان کی جو ہے جب آدمی کھجور کے درخت پہ چڑھتا ہے تو پنڈلیاں نظر آتی ہیں، تو ان کی پنڈلیاں نظر آنا شروع ہوئیں، اور ان کی پنڈلیاں جو تھیں وہ بہت پتلی دبلی سی تھیں، یعنی ان کا جسم بہت کمزور جسم کے تھے، لاغر جسم کے۔ تو پنڈلیاں جب نظر آنا شروع ہوئی تو صحابہ کرام جو ہے وہ جو وہاں پہ موجود تھے، تو وہ ان کے چہروں پہ ہنسی آ گئی، وہ ان کو دیکھ کے ہنسنے لگے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھیں کتنی پتلی پتلی سی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پتلی پنڈلیوں والا عبداللہ، اس کو کل قیامت کے دن ایک طرف اس کی پتلی پنڈلیاں ہوں گی یعنی خود ہوگا، اور ایک طرف احد پہاڑ کے وزن سے زیادہ اس کا جو ہے وزن ہوگا اعمال نامے پہ، یعنی اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ یہ پتلی اور کمزور پنڈلیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کا وزن اتنا بھاری ہے احد پہاڑ سے زیادہ۔ تو لہذا ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ بھئی ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلیں، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا اسلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب حضرات کو بھی توفیق دے۔ اور لہذا ناظرین، ایک بات آپ حضرات اور میں اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ دیکھیں کہ جو میرے والدین اور آپ کے والدین صحابہ کی تقدس کے اوپر قربان ہیں، ہم جو ہے صحابہ کی عظمت کے قائل ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اول ہیں، اور یہ وہ حضرات ہیں جن کے توسط سے، جن کے واسطے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اولئک هم الوارثون، اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون۔ اور یہ کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون، کہا کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین فی صلاتہم خاشعون، کہ جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع کیا، خشوع اختیار کیا، وہ کون ہیں؟ وہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ والذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون۔ یہ کون ہیں سارے صحابہ کرام؟ یہ صحابہ کرام ہیں جن کی فضائل اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو عطا کیا، اور قیامت تک صحابہ کی جماعت کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ثواب عطا کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، جب بھی کوئی شخص قرآن پڑھے گا، جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ مسائل کے اوپر عمل کرے گا اور احادیث پڑھے گا، تو اس کا صدقہ جاریہ کس کو ہوگا؟ اس کا صدقہ جاریہ یقینی طور پر کس کو ہوگا؟ صحابہ کرام کو ہوگا، اور صحابہ کرام کو جو ہے اس کا اجر ملے گا، کیونکہ وہ اولین اس امت کے استاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ تو لہذا ان کا درجہ، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ جو صحابہ کرام کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھا، وہ جو صحابی جو حضور کو محبوب ہو، دیکھیں جس صحابہ سے حضور محبت کریں اور جس صحابی سے حضور محبت کریں تو اس سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھو، ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اور ان سے کوئی بغض نہیں رکھنا میرے بعد۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا یا کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔